اے لوگوں ذرا غور کرے، 56 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہونا ہے، 56 سال کے بعد شہادت ہونی ہے میرے حسین کی، لیکن بچپن میں ہی بتا دیا گیا حسین شہید ہوں گے، کس مٹی میں شہید ہوں گے یہ بھی بتا دیا گیا، کون سا علاقہ ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا، کون سا دن ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا۔ اب یہ خبر پھیل گئی، سب کو پتا چل گیا، سب کو معلوم ہو گیا حسین شہید ہوں گے، کربلا میں شہید ہوں گے، کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور مٹی ہے مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ ایک توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی غور سے سنیے، یعنی اب سب کو معلوم ہے، ماں کو بھی معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، باپ کو بھی معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، بیوں کے سردار کو بھی معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، لیکن ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ پتہ چل ہی گیا حسین شہید ہوں گے، جب یہ اطلاع مل ہی گئی کہ حسین شہید ہوں گے، تو فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھا کر کے دعا کیوں نہیں کی؟ حضرت علی شیر خدا نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کی؟ مولا تو حسین کو بچا لینا، مولا تو حسین کو بچا لینا۔ اے لوگوں سنو سنو، نہ حضرت علی یہ دعا کر رہے ہیں مولا تو حسین کو بچانا، نہ حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہے مولا تو حسین کو بچانا، نہ آپ کے ہمارے آقا دعا کر رہے ہیں مولا حسین کو بچانا، بلکہ دعا کی جا رہی ہے تو یہ دعا کی جا رہی ہے مولا حسین کو صبر عطا فرمانا، حسین کو صبر عطا فرمانا، حسین کو صبر عطا فرمانا۔ حضرت فاطمہ بھی دعا کرتی ہے تو یہی دعا کرتی ہے مولا حسین کو صبر عطا فرمانا، حضرت علی دعا کرتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں حسین کو صبر عطا فرمانا، اور آپ کے ہمارے آقا دعا کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ذریعے دعا کرتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، میرے مولا حسین کو صبر عطا فرمانا، حسین کو اجر عطا فرمانا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے بچانے کی دعا کیوں نہیں کی؟ آپ کو معلوم ہے میرے آقا کو سردار دو جہاں کہا جاتا ہے، میرے آقا کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، میرے آقا کو نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن سنو سنو، آقا کو نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے اور آقا کے نواسے حسین کو شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کو معلوم ہے شہید ہونا بہت بڑے فخر کی بات ہے، شہید ہونا بہت بڑے درجے کی بات ہے، شہید ہونا بہت بڑے سمان کی بات ہے، شہید ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آیا ہے کتابوں میں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اس سے پہلے ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی بلندی کا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، یہ جنت میں ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو جان رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، میرا آپ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اپنے لیے جیتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین کے لیے جان دیا کرتا ہے، خدا کا قرآن اعلان کرتا ہے ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس مفتی بلال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر حسین کو بچا لیا جاتا، اگر یہ دعا کر دی جاتی کہ حسین کو بچا دیا جائے تو حسین شہیدوں کے سردار کیسے بنتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہیدوں کے سرداروں کی اپادھی اور ڈگری دینا تھی، اس لیے دعا کی تو یہی دعا کی کہ مولا حسین کو صبر عطا فرمانا۔ اچھا ایک بات آپ سماعت کریں، یہ دعا بھی کیوں کی کہ مولا حسین کو صبر عطا فرمانا؟ اور بھی تو دعائیں کی جا سکتی تھیں، یہی کیوں کہا؟ اے لوگوں، میرے آقا کی چشمان نبوت دیکھ رہی تھی، میرے آقا کو اللہ نے وہ غیب دیا ہے، کربلا میں کہاں کیا ہوگا یہ میرے آقا کو معلوم ہے۔ اے لوگوں، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور کتابوں میں آیا بھی ہے کہ جب شہادت ہو رہی تھی ان شہیدان محبت کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے
دیکھا مصطفیٰ کو خواب میں؟ کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کے بال شریف بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے اور میرے آقا غمگین نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دریافت کرتے ہیں مصطفیٰ کیا بات ہے کہ آپ کو میں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ کیا بات ہے کہ آپ کے بال میں الجھے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی داڑھی پر گرد و غبار اٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ تو معلوم ہے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں اور کربلا میں جو شہید ہو رہے ہیں میں صبح سے شام تک ان کے خون کو جمع کرتا رہا ہوں۔ ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، یعنی کربلا میں جو بھی کچھ ہوا ہے میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے بذات خود اس کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ اس لیے میرے آقا کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوگا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بس 10 منٹ کے لیے آپ تشریف رکھیں، 10 منٹ کے بعد صلاۃ و سلام ہونا ہے۔ جلدی سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اے لوگوں ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا کا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے، ذرا بند کر لیجئے آنکھیں 10 منٹ کے لیے، اور بند کرنے کے بعد سوچئے ایک لاش نہیں ہے وہاں پر 72 لاشیں پڑی ہے۔ وہ 72 لاشیں کس کی ہیں؟ وہ عزیزوں کی ہے۔ وہ 72 لاشیں کس کی ہیں؟ وہ ساتھیوں کی ہے۔ وہ 72 لاشیں کس کی ہیں؟ وفاداروں کی، جان نثاروں کی ہے۔ 72 لاشیں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قدم قدم پر ساتھ دیا ہے، اور صرف 72 لاشیں ہی نہیں ہے بلکہ ان 72 کے علاوہ بھی گھر والے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، تمام اے لوگوں گھر کے افراد ہیں۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارے آپ کے گھروں میں ایک جنازہ ہوتا ہے، آپ کے ہمارے گھروں میں ایک انتقال ہوتا ہے، تو معلوم ہے کیا حال ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے تمام دوست و احباب موجود ہوتے ہیں، وہ تسلی دیتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، اپنے سینے سے کلیجے سے لگا کر کے کہتے ہیں صبر کرے صبر کرے، وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، غم تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک انتقال ہوتا ہے تب یہ عالم ہوتا ہے، باپ الگ رو رہا ہے، ماں الگ رو رہی ہے، تمام گھر والے الگ رو رہے ہیں، لیکن دوست و احباب ہیں، تسلی دینے والے ہیں، غم گسار ہیں، چارہ گر ہیں، جو سینے سے لگانے والے ہیں، وہ آ کر کے غم ہلکا کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اے لوگوں آنسوؤں کا سمندر رکتا نہیں ہے، پھر بھی صبر کا دامن جو ہے چھلک جاتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، کربلا کے میدان میں ایک لاش نہیں پڑی ہے، کربلا کے میدان میں ایک جنازہ نہیں ہے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک ایک جنازے کو اپنے کاندھے پر حسین اٹھا کر کے لائے ہیں۔ اے لوگوں بہت سے جنازے اس میں ایسے بھی تھے کہ جب اپنے سینے پر رکھا تھا، کاندھے پر اٹھایا تھا تو سانسیں چل رہی تھی، جب اپنے خیمے کی طرف لے کر کے آئے تھے تو ہمیشہ کے لیے وہ سانسیں تھم گئی تھیں۔ اس ایسے بھی تھے اس میں آپ کا خون، آپ کے لخت جگر تھے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا اس میں، 18 سال کا جوان بھی تھا اس میں، قاسم 22 سال کا شباب بھی تھا اس میں، لیکن حسین نے صبر کیا۔ اے لوگوں ایک لاش دیکھ کر کے انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے، اگر میرے آقا دعا نہیں فرماتے، حضرت فاطمہ دعا نہیں کرتی، حضرت علی دعا نہیں کرتے تو حسین اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے؟ آج بڑے سے بڑے بہادر کے سامنے غموں کا اگر اتنا بڑا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جائے، جوان ہوتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ابھی جلدی کی خبر ہے، میں نے جلدی میں ابھی 4 روز پہلے ایک اخبار میں پڑھا کہ ایک باپ اس کی طبیعت علیل تھی، اچانک کسی نے آ کر کے خبر دے دی کہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اے لوگوں وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، بہت سالوں سے بیمار تھا، لیکن جیسے ہی یہ خبر اس کے کانوں میں آ کر کے سنائی گئی ہے کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہوا، اتنا زوردار صدمہ پہنچا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ابھی 4 روز پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ایک جنازے کی خبر سے ایک باپ بستر پر دیکھتے ہی دیکھتے انتقال کر جاتا ہے۔ حسین نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا جب 72 جنازے اٹھائے ہوں گے، جب 18 سال کا قاسم اس کی جوانی لٹی ہوگی، حسین نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ اے لوگوں کہا جاتا ہے انسان اپنا غم برداشت کر لیتا ہے، اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، اپنی پیاس برداشت کر لیتا ہے، انسان چند دن کا فاقہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بچوں کو اس کے سامنے دبایا جائے انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن کربلا کے میدان میں میرے حسین نے یہ غم بھی برداشت کیا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے اسلام کی قربانی کو بھلا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آسانی سے مل گیا ہے، ارے نہیں بھائی، یہ اسلام بڑا قیمتی ہے۔ اس اسلام کو سینچنے کے لیے، اس اسلام کے پودے کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 6 مہینے کے علی اصغر کا خون اسلام کی جڑوں میں ڈالا گیا ہے، تب اسلام کا پودا یہ سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے۔ قاسم 18 سال کے جوان کی جوانی لٹی ہے، تب یہ اسلام کا پرچم
قدم اونچا نظر آ رہا ہے. تم سمجھتے ہو اسلام بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا ہے, لیکن یاد رکھو بڑی مشکل کے ساتھ اسلام یہاں تک پہنچا ہے. بڑی قربانیاں پیش کی, خون کا گھونٹ پیا ہے میرے حسین نے, تب اسلام بچا ہے, تب اسلام کا جھنڈا اونچا نظر آ رہا ہے. اپنا غم برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا. انسان اپنے بچوں کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے. یزیدیوں نے یہی تو سوچا تھا, حسین پر ہم نے پانی بند کر دیا ہے, اس کے باوجود یزید کو یہ اپنا امام نہیں مانتے, یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے, یزید کو یہ امیر المؤمنین تسلیم نہیں کرتے. چلو ایسا کرو, ان کے بچوں پر پانی بند کر دو, ان کے بچوں کا دانا بند کر دو. جب بچوں کا دانا پانی بند کیا جائے گا تو شاید حسین ٹوٹ جائیں گے, حسین کے جذبات جواب دے جائیں گے. حسین جو مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں, ان کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے گی. اسی لیے ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا, ان کے بچوں پر کھانا پانی مکمل بند کر دیا گیا. لیکن اس ظالم کو کیا معلوم تھا, میرے نبی کے گھر والوں کی شان تو یہ ہے کہ نبی کے باغ کے ہر پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے بھی تر رہتے ہیں, مرجایا نہیں کرتے. 6 مہینے کا علی اصغر ہے پیارے بھائیوں, بہن زینب کی گود میں ہے. پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان پر کانٹے جمے ہوئے ہیں. بچے کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے نا. ایک شہادت سنانا چاہتا ہوں, اے لوگوں چھوٹا بچہ ہے, 6 مہینے کا علی اصغر ہے, 6 مہینے کا. اے لوگوں آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں, زبان پر کانٹے جمے ہوئے ہیں. حضرت زینب نے جب یہ حال دیکھا ہے تو ضبط نہیں کر سکی, برداشت نہیں کر سکی. بھائی حسین کو آواز لگائی, حسین ذرا آ کر کے دیکھیں اس بچے کو, اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا, اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھی جاتی, اس کی سوکھی ہوئی زبان دیکھی نہیں جاتی. یہ یزیدی ہیں, یہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کو نبی کا واسطہ دے دو, ہو سکتا ہے ان پتھر دلوں میں رحم آ جائے. تمہیں نہیں تو کم از کم اس بچے کو پانی پلا سکتے ہیں. جاؤ ان یزیدیوں سے کہو, اگر اس چھوٹے سے بچے ننھے علی اصغر کو اگر پانی کی ایک بوند بھی پلا دو گے, اس کے بدلے میں حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا, نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا. یہ ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھ دو, یہ ان کے سامنے فرمائش رکھ دو, ایک پانی کی بوند اس کے حلق کے نیچے اتار دو, اس کے بدلے میں آب کوثر کا جام پینے کے لیے ملے گا. حسین نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے ان یزیدیوں سے جا کر کے میں کچھ بھی طلب کروں, اس لیے کہ نبی کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ کبھی بھی کسی کے سامنے پھیلایا نہیں کرتے ہیں, خالی دامن ان کے پاس آتے ہیں, گوہر مراد سے آباد ہو جایا کرتے ہیں. لیکن حسین سے جب زینب نے کہا ہے, بار بار کہا ہے کہ بھیا جا کے دیکھیے تو صحیح, ہو سکتا ہے رحم آ جائے. حسین نے باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ننھے علی اصغر کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا. باہوں میں اٹھانے کے بعد یزیدیوں سے مخاطب ہوتے ہیں میرے حسین. میرے حسین نے ارشاد فرمایا, اے یزیدیوں اگر تمہیں لگتا ہے میں نے بگاڑا ہے تمہارا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کچھ بگاڑا ہے تو میں نے تمہیں بگاڑا ہے, اگر تم کو لگتا ہے کہ کچھ تم کو نقصان پہنچایا ہے تو میں نے تمہیں پہنچایا ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کسی سے عداوت کی جانی چاہیے, مجھ سے کی جانی چاہیے, تو ٹھیک ہے تم اپنی جگہ ٹھیک ہو. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. اگر تم نے حسین پر پانی بند کر دیا کوئی شکایت نہیں ہے, تم نے جوانوں پر پانی بند کر دیا کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو, ذرا اس کی زبان تو دیکھو. اگر مجھے نہیں تو اس ننھے بچے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دو, لیکن اگر تم پانی کا ایک گھونٹ بھی پلاؤ گے, میں نبی کا نواسا ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں. اگر تم نے آج احسان کر دیا, یہ احسان زیادہ دنوں تک قرض نہیں رہے گا, بلکہ قیامت کے دن میں خود اپنے نانا سے کہہ کر تمہاری شفاعت کراؤں گا. اے لوگوں اتنا کہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظالم شقی القلب بدبخت اس بات کو سن کر کے ننھے علی اصغر کو پانی پلا دیتے, لیکن وہ ظالم پانی کیا پلاتے, پانی کے بدلے میں ایک ہرملا نے تیر چلایا ہے, اور ایسا تیر وہ ہوا میں تیرتا ہوا آیا, حضرت علی اصغر کے حلقوم میں آ کر کے چھپ جاتا ہے, حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کر کے چھل جاتا ہے, اور ایسے ہی جیسے وہ حلق میں آ کر کے لگا ہے خون کا ایک فوارہ اٹھتا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, آسمان کی جانب بلند کر دیتے ہیں, ایک نظر اپنے بیٹے علی اصغر کو دیکھتے ہیں کہ اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے خاموش ہو چکا ہے, ہمیشہ کے لیے اب سو چکا ہے, ہمیشہ کے لیے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے.
ہمیشہ کے لیے ان کا لخت جگر ٹھنڈا ہو چکا ہے. وہ خون جو ہاتھ میں اس کا قطرہ تھا, اس قطرے کو آسمان کی جانب اچھالتے ہوئے عرض کرتے ہیں, مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے, اگر اس طرح کے 1000 علی اصغر ہو تیرے نام پر ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا. اگر تو اس میں راضی ہے تو تیرا حسین بھی اس میں راضی ہے. مولا اگر تو اس میں راضی ہے تو تیرا حسین بھی راضی ہے.